آقا فرما دے نے بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا کائنات دے لوگوں مومن بندے دے درمیان تے کفر دے درمیان فرق کرن والی نماز ہے۔ جڑا بندہ نماز پڑھ دے او بندہ مومن ہے، تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او کون ہے؟ او کافر بندہ، او کافر ہے، او دا کوئی تعلق نہیں دین نال۔ میں نہیں آکھیا، اللہ دے پیغمبر نے آکھیا ہے، اپنے گھر نظر مار لیں جا کے۔ مولانا حافظ قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ تعالی آپ کو نصیحت فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اسلام دے 5 ارکان نے۔ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے ہے۔ جس طرح اسی کوئی بلڈنگ یا کوئی کمرہ تیار کرنا ہوئے تو او دے واسطے 5 چیزاں دا ہونا ضروری، 4 دیواراں اور ایک چھت۔ انہاں 5 چو کوئی ایک چیز نکال دیو تو او عمارت، او بلڈنگ، او کمرہ نامکمل ہے۔ اسی طرح اسلام دی بنیاد بھی 5 چیزاں نے۔ گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے آخری رسول نے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک دے روزے رکھنا۔ گواہی ایک باری دینا کافی، دلوں، ایمانوں، زبانوں ایک باری بندہ گواہی دے دے شہادتین تو مسلمان ہے۔ حج ہر مسلمان بندے اتے فرض نہیں، صرف وہ دیتے فرض ہے جدے کول اللہ دے گھر جان دی تے واپس آن دی استطاعت ہے۔ زکوٰۃ بھی ہر بندے اتے واجب نہیں سوائے اس دے کہ جدے کول اتنا مال موجود ہے جڑا شریعت دے مقرر کردہ نصاب نو پہنچ گیا ہے، وہ دے تو علاوہ کسی اور مسلمان بندے تے زکوٰۃ واجب نہیں۔ رمضان المبارک دے روزے 11 مہینے چھٹی دے 1 مہینہ روزے آدھا۔ آ جا کے نہ 5 چیزاں وچوں ایکو چیز بچیے ڈیلی روزانہ دن رات اسی جدن ذریعے اپنے ایمان نو تازگی دے سکنے ہاں، اللہ دا قرب حاصل کر سکنے ہاں، اور اس چیز دا نام نماز ہے۔ بدقسمتی دے نال جتنی نماز دی تاکید زیادہ ہے اتنی ساڈے معاشرے بے نماز زیادہ ہے۔ گھراں دے گھر، پنڈاں دے پنڈ، شہراں دے شہر، علاقیاں دے علاقے بے نماز۔
حتیٰ کہ بے نماز اتنی زیادہ نے کہ جدوں اسی باہر پروگرامات جائیے نا جلسیاں تے اعلان ہوتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ تمہیں پتا اج اپنی مسجد جلسہ ہے اذان بھی ہو گئی جماعت بھی ہو گئی جڑے بندے اس انتظار اندر سن کہ جلسہ شروع ہوئے تے مسجد جائیے انہاں واسطے اعلان کیتا جا رہا بھی جڑی شے تو تمہیں ڈر لگدا سی وہ ہو گئی آ جاؤ ہن جلسہ سن لو کئی بندے انجدے نہیں ایک بندہ ساری مسجد بنا دے کہندا میں مسجد بناواں گا بن جائے پھر کہندا جی میں بل بھی دیاں گا بل بھی دیندا جی میں خطیب نو تنخواہ بھی دیاں وہ بھی دیندا نماز ایک نہیں پڑھدا سارے نمازی نماز پڑھ کے مسجد تو باہر نکل دے پہ ہون اگے دی پراڈو آ جائے تو سارے نمازی دونوں ہاتھاں دا سلوٹ چک کے انہوں مار دے کوئی انہوں یہ گل نہیں کہندا بھی چودھری صاحب مسجد تسی بنائی ہے بل بھی تسی دیندے ہو تنخواہ بھی تسی دیندے ہو تو نماز تہاڈے پیو نے پڑھنی یہ انہوں کوئی بھی نہیں کہندا کیوں اس واسطے کہ ساڈے نزدیک نمازی تے بے نمازی برابر ہے پڑھے تاں بھی ٹھیک نہ پڑھے تاں بھی ٹھیک اسی جدوں اپنی بیٹیاں دے رشتے دی تلاش واسطے نکلنے ہاں تے سانوں پتہ لگدا ہے جی فلاں جگہ تے اچھا گھر ہے اسی جانے ہاں لڑکے دا نام او دی کاسٹ او دی ایجوکیشن اور او دی پراپرٹی اور سارا کچھ پوچھنے ہیں یہ ادھی کسی کدی بھی نہیں پوچھا کہ یہ منڈا نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا کیوں کیونکہ ساڈے نزدیک کی دی حیثیت ہی نہیں پڑھے تاں بھی ٹھیک نہ پڑھے تاں بھی ٹھیک اے ہو رمضان المبارک دا مہینہ گزرے ہے تو رمضان لنگ جانا ہے تو نمازی بھی پاس جانے ادھے رہ جانے ادھیا تو بھی ادھے رہ جانے ساڑی صورتحال بڑی عجیب ہے حدیث پاک اندر آندہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پہلے دن قیام اللیل فرمایا بغیر اطلاعاتوں تے جنہ آپ دے مگر قیام اللیل کیتا انہاں اگلے دن صحابہ نو دسیا اور راتی نبی پاک قیام اللیل کیتا وہ جنہیں بندے اگے سن ہوتے تو ڈبل اگلے دن آ گئے انہاں قیام اللیل کیتا انہوں پھر جا کر دسیا اور نبی پاک قیام اللیل کیتا تو ڈبل دی جگہ ٹربل آ گئے مسجد بھر گئی کھچا کھچ حتیٰ کہ چوتھے دن نبی پاک علیہ السلام اس ڈر تو تشریف نہیں لے کے آئے کہ قیام اللیل کتے میری امت تے فرض نہ کر دیتا جائے یعنی اینا شوق سی مسلمانہ دا نماز دا بھی پہلے دن انج کہہ لو بھی پہلے دن 1000 بندہ تے اگلے دن 2000 بندہ تے تیسرے دن 3000 بندہ تے ساڑھے پہلے دن 5 صفحہ تے دوسرے دن 3 صفحہ تے پھر تیسرے دن 1 صفحہ تے اگوں پھر اللہ دے سپرد اور رمضان جڑے کو 4 ہوندے نے پڑھ دے نے رمضان لنگ جاندہ ہے تے اگوں اسی بھی پاس جانے تو میرے محترم بھائیو میں اس واسطے مناسب سمجھے ہے کہ کئی بندے انج دے آئے نے بھی چلو یار رمضان مکدہ پیا ہن پڑھنی تے پھر اپنی چھٹی تے او بھائی نمازاں دی چھٹی کرن تو پہلا میں تانوں ایک پیغام دینا ہے جے تانوں پیغام لگے چنگا تے پھر اودے تے عمل کرنا ہے تے جے تسی وہ پیغام نہ منو تو او دے وچ نہ ساڈی مسجد دیاں صفاں نو کچھ ہونا ہے نہ اس مسجد نو کچھ ہونا ہے نہ سانو کچھ ہونا ہے او دا نقصان بھی تانوں ہی ہونا ہے اس واسطے میں صرف ایک قرآن پاک دی آیت تے ایک کی حدیث ایک کی فتویٰ تے ایک کی واقعہ پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا نمازی اور بے نمازی دونوں برابر ہو سکتے نہیں نمازی جڑا بندہ ہے نا وہ بڑا نیک بندہ ہے تے جڑا بے نمازی بندہ ہے میں تے بڑا وڈا جملہ کہنا ہونا تے اج میں تھوڑا جا ہلکا کر دینا بھی چلو تسی عید بھی کرنی ہے تو تسی کہو بھی یہ کی کرتا اللہ دی زمین تے ایڈا گندا بندہ ہور ہے ہی کوئی نہیں جڑا بے نماز گندا ہے یہ میں ہلکا جملہ بولیا میرے کو یہ تو بھی سخت پہل قرآن پاک اندر تقریباً 750 تو زیادہ مقامات تھے اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے شیطان نو جان دیو جڑا آج کل بننے ہویا ہے جان دیو ابلیس ہے
انہوں شیطان کہیے، ابلیس کہیے، مردود کہیے، رجیم کہیے، خبیث کہیے، ذلیل کہیے، کمینہ کہیے، جنہیں کو گندے نا نے ساری شیطان اتے اگر بولاں تو جائز نے کہ نجائز نے؟ جائز نے۔ انہیں کیتا کی بیچارے، انہیں کی کیتا ہے؟ انہیں صرف اللہ دا ایک حکم نہیں منیا، وہ شیطان بھی بن گیا تے ذلیل بھی بن گیا تے سارا کچھ بن گیا۔ وہ جڑا ایک نہ مننے او دا یہ حال ہے تے جڑا 750 اللہ دا حکم نہ مننے، دسو نہ کی رکھیے۔ میرے محترم بھائیو، بے نماز تو گندا بندہ جہان تے ہے ہی کوئی نہیں۔ ہون سنو قرآن پاک دی آیت، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جڑا بندہ ساڑھے ذکر تو منہ پھیر لے گا۔ ذکر تو مراد قرآن بھی ہے، لیکن قرآن دے وچی دلیل ہے کہ سب تو وڈا ذکر نماز ہے۔ 21واں پارہ شروع ہویا ہے، فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز اللہ دا سب تو وڈا ذکر ہے، لہذا پتہ لگا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ دا معنی جڑا بندہ نماز فجر تو منہ پھیر لے گا، جڑا بندہ ظہر ضائع کر دے گا، جڑا بندہ مغرب ضائع کر دے گا، جڑا بندہ عصر فوت کر دے گا، جڑا بندہ عشاء نو کنڈ کر دے گا، کی ہوئے گا؟ فَإِنَّ لَهُ معیشتاً ضنکا، اللہ فرما دینے اسیو دی دنیا دی زندگی تنگ کر دیاں گے، لاکھ پتی ہوئے گا، روڑے بھی لکھاں دی تعداد اندر، ارباں پتی ہوئے گا، مسائل بھی ارباں دی تعداد اندر، ایکو گندم دا تیار کردہ ایک پھلکا نمازی اپنے پیٹ اندر اتار دے، اس گندم دی تیار کر دی دوسری روٹی بے نمازی اپنے پیٹ اندر اتار دے، بے نمازی دے پیٹ اندر لقمہ جام دے، بیماریاں بن دے، ہیپاٹائٹس ہو گیا، شوگر ہو گئی، بی پی لو ہو گیا، اس سے گندم دا تیار کردہ لقمہ نمازی اپنے پیٹ اندر اتار دے، لقمہ پیٹ چ جام دے، غذا بھی بن جام دے، شفا بھی بن جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، بے نمازی بندہ دنیا تے ذلیل ترین، بے نمازی بندہ سکون نہیں، بے نمازی بندے نو کدی سکون نہیں ہوئے گا، فرمایا دنیا تے تنگی دی زندگی گزارے گا بے نماز بندہ، بس یہ نہیں سزا نہیں، حاجی اگے ہو رہے، فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، قبراں پھٹن گیاں، لوگ اپنیاں قبراں دے وچوں باہر نکلن گے، بے نماز بندہ جدوں اپنی قبر دے وچوں نکلے گا، نکل دیا نال اکھاں تو اندھا کر دیتا جائے گا۔
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى اندھا اکھاں تو کچھ نہیں نظر آئے گا اور کہے گا لما حشرتنی اعمی اللہ میری آنکھاں نو کی بن گیا ہے تے اللہ فرمان گے دنیا تے تو ساڈیاں نمازاں چھڑ دتیاں اج اسی تینوں چھڑ دتا ہے آج سانو تیری کوئی پرواہ نہیں اس واسطے میرے محترم بھائیو نماز دی پابندی کرو رمضان اندر بھی تے رمضان تو بعد بھی اے رمضان گزر جائے گا مسجداں دیاں دیواراں لب دیاں پھرن گیاں نمازیاں نو نمازی کتھے چلے گئے وہ کتھے چلے گئے نمازاں پڑھن والے انج نہیں کرنا جے تیرا بدا دیتا کھان دے ہو پورا سال پھر نمازاں پڑھیا کرو پورا سال جے تیر رب دی دیتے رزق دا فائدہ اٹھان دے ہو پورا سال پھر نمازاں پڑھیا کرو پورا سال اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا ایک قرآن دی آیت ہے ہن درا ایک اور آیت سن لو میں یاد آئی اللہ فرما دینے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق بے نماز بندے تے موت دا وقت قریب آ گیا ہے بے نماز بندہ موت دا وقت نیڑے آ گیا ہے چار پائی تے لیٹے ہے جان کڈن والا فرشتہ آ گیا ہے روح نکن لگ پئیے جان نکن لگ پئیے کلا اذا بلغت التراقیہ ایتھے آ کے روح پھس گئی ہے ایتھے آ کے جان رک گئی ہے ہاتھ مڑ گئے نے پیچھے نو اکھاں پٹھیاں ہو گئیاں نے زبان پیچھے نو کھچی گئی ہے والتفت الساق بالساق پنڈلی دے نال پنڈلی لگن لگ پئیے تے جڑے سجے کھبے کھڑے نو کی کہندے نے کیلا من راق جاؤ کوئی دم کرن والا لے کے آؤ نا جاؤ کوئی ڈاکٹر لے کے آؤ نا ڈاکٹر بھی آ گیا دم کرن والا بھی آ گیا انہاں چیک کیتا وہ کہندے نے سانو تے سمجھ وچ نہیں آندا پیا خرے کیڑی بیماری لگ گئی ہے اے دے بچن دیاں امیداں مک گئیاں نے آسمان تو وعداں دی اینو جڑی بیماری لگی ہے اس بیماری دا کسے ڈاکٹر نو نہیں پتا اس بیماری دا میں رب نو پتا ہے اللہ کیڑی بیماری ہے فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولا اس بندے دے ہاتھ تاں مڑ گئے نے اکھاں پٹھیاں تاں ہو گئیاں نے حلق اندر جان تاں پھس گئی ہے ان دنیا تے رہ کے نماز بھی کدی نہیں سی پڑھی تے زبان تو سچ بھی کدی نہیں سی بولیا قرآن دا حوالہ فلا صدق ولا صلی نہ کدی نماز پڑھی نہ کدی زبان تو سچ بولیا نتیجہ کی نکلیا کہ جان پھس گئی ہے روح پھس گئی ہے جسم تو جان نہیں نکل رہی ذلیل ہو رہا مر لگیاں ذلیل ہو رہا پریشان ہو رہا اور جناب مردود بنتا جا رہا ہے بے نماز ہے کائنات دے لوگوں دو گلاں ثابت ہو گئیاں بلکہ تین گلاں ثابت ہو گئیاں بے نماز بندہ دنیا تے رہندا بھی ذلیل ہے تے بے نماز بندہ مرن لگیاں بھی ذلیل ہوندا ہے تے کل قیامت والے دن جدوں قبر چوں نکلے گا اکھاں تو اندھا کر دیتا جائے گا ادوں بھی ذلیل ہوئے گا تیناں جگہ تے ذلیل ہویا بے نماز بندہ ہن سنو حدیث میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دینے بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ فرمایا کائنات دے لوگوں مومن بندے دے درمیان تے کفر دے درمیان فرق کرن والی نماز ہے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے او بندہ مومن ہے تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او کون ہے او کافر بندہ او کافر ہے او دا کوئی تعلق نہیں دین نال میں نہیں آکھیا اللہ دے پیغمبر نے آکھیا ہے
اپنے گھر نظر مار لیں جا کے رمضان تو بعد جے بیٹا نہ پڑھے سمجھ تیرا بیٹا کافر ہے، تیریاں بیٹیاں نہ پڑھن سمجھ کے امام تو خالی ہو چکیاں نے۔ میرے پیغمبر دی حدیث ہے، نہ میرا فتوی ہے نہ کسی شیخ دا فتوی ہے، فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ بندہ کافر ہے۔ اگلی حدیث سے غور کرنا، نبی پاک فرماتے ہیں بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، فرمایا کائنات دے لوگو ایماندار بندے دے درمیان تے شرک دے درمیان نماز دا فرق ہے، یعنی جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے وہ بندہ مومن ہے، جڑا نہیں پڑھدا وہ بندہ مشرک ہے، وہ بندہ مشرک ہے۔ اللہ اللہ۔ تیسری حدیث نبی پاک فرماتے ہیں منافق بندے تے دو نمازاں بڑیاں بھاریاں نے، محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا منافق بندہ نماز عشاء بھی نہیں پڑھدا، منافق بندہ نماز فجر بھی نہیں پڑھدا، جڑا دو نہیں پڑھدا او منافق ہے، تے جڑا کوئی بھی نہیں پڑھدا او دے کو وڈا منافق ہویا نا۔ حضرات محترم قرآن دے ایک پاسو لگ جاؤ، سارے 30 پارے قرآن دے پڑھ جاؤ، اللہ دے مجرماں دے 3 ہی نا نظر آن گے، جہنمیاں دے 3 ہی نا نظر آن گے، مردوداں دے 3 ہی نا نظر آن گے۔ کیڑے کیڑے؟ کافر، مشرک تے منافق۔ تے بے نماز کافر بھی ہے، بے نماز مشرک بھی ہے، بے نماز جناب منافق بھی ہے۔ تینے جرم عائد ہوندے نے بے نماز بندے تے۔ اے دا مطلب ہے کہ جڑی سزا کافر نو ملنی ہے بے نمازی نو ملنی ہے، جڑی سزا مشرک نو ملنی ہے بے نمازی نو ملنی ہے، جڑی سزا منافق نو ملنی ہے اوہی سزا بے نمازی نو ملنی ہے، کیونکہ بے نماز کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے تے منافق بھی ہے۔ ہن آپ ہی دسو اللہ دی زمین تے بے نمازی تو ود کے کوئی گندا بندہ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ فتویٰ سن لو۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ کندہ فتویٰ ہے؟ شیخ ابن باز سعودیہ دے سب تو بڑے مفتی اعظم، ماضی قریب اندر کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے، انہاں دے فتاوے لکھے موجود نے، وچ فتویٰ موجود ہے۔ اللہ دے گھر خانہ کعبہ دے وچ دتا گیا فتویٰ، پوچھا گیا شیخ صاحب ایک بندہ رات نو لیٹ کھا رہندا ہے، 1 بجے کھا رہندا ہے، 2 بجے کھا رہندا ہے، تے اپنی بیگم نو کہندا کرما والیے مینوں نماز واسطے جگا دینا ہے۔ اپنے موبائل تے الارم بھی لگاندا ہے، الارم وجدا رہا، بیگم اٹھان دی رہی تے نہ اٹھ سکیا۔ کدی کدی بندے تے نیند دا غلبہ انج ہو جاندا ہے، کدی کدی ہوندا ہے، ہر واری نہیں ہوندا، بلکہ جس بندے دی فجر پڑھن دی روٹین بن جائے اودے نال کدی بھی نہیں ہوندا۔ فرمایا وہ بندہ الارم وجدا رہا تے بیوی اٹھان دی رہی، نہیں اٹھ سکیا، کوئی گل نہیں، جدوں اٹھے ادوں پڑھ لے، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں جڑا نماز تو سو گیا یا نماز تو بھول گیا، جدوں یاد آئے او ہوئی وقت ہے، جدوں جاگ آئے او ہوئی وقت ہے۔ تے فرمایا ایک بندہ رات میں 1 بجے کرے آندا ہے، 2 بجے کرے آندا ہے تے اپنا موبائل بند کر دے، اپنی بیگم نو کہندا خبردار مینوں 9 بجے تو پہلے نہیں جگانا، حالانکہ انہوں پتہ ہے 9 بجے تو پہلا نماز فجر دا وقت ہے، لیکن اپنی بیوی نو حکم دے رہا، خامد ہے نا حکم دے سکتا ہے، اپنی بیوی نو حکم دے رہا خبردار مینوں 9 بجے تو پہلے نہیں جگانا، موبائل بند کر دیتا ہے، اپنی بیوی نو پابند کر دیتا ہے، حکم لا دیتا ہے کہ مینوں 9 بجے تو پہلے نہیں جگانا۔ شیخ صاحب دا فتویٰ ہے، فرماندے نے اگر بندہ اس حالت وچ مر گیا تے قیامت والے دن کافر بنا کے کھڑا کیتا جائے گا، رب دی عدالت اندر کافر بنا کے کھڑا کیتا جائے گا۔ کیوں؟
انہیں اللہ دے حکم دا بھی انکار کیتا ہے، اللہ دے رسول دے حکم دا بھی انکار کیتا ہے، تے اپنی بیوی تے اپنا حکم لاگو کر کے آکھیا ہے میں 9 بجے تو پہلے نہیں جگانا۔ حضرات محترم ذرا سوچئے ذرا، بے نماز بندہ کڈا گندا ہے، بے نماز بندہ کتنا برا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن ایک واقعہ سن لاؤ، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا صحابی ہے، نام حضرت خبیب کہو رضی اللہ تعالی۔ کافرہ پکڑ لیں اور پکڑ کر کے مکہ مکرمہ دن لے کر کے آئے نے، ایک دن سلیکٹ کر دیتا، فلاں دن خبیب نو اسی جناب چوک اندر لے جانا ہے، تے خبیب نو قتل کیویں کرنا ہے، مارنا کیویں آ، بن کے چوک اندر بن دینا، تے ہاتھ وچ پھڑ لینے نہیں جناب ہتھیار، تلواراں، چھریاں، ٹوکے، سب کچھ، تے زندہ خبیب دے جسم تو بوٹیاں لانیاں نے، زندہ خبیب دے جسم تو گوشت لانا شروع کر دینا، انج سزا دینی۔ ایک قانون انہاں پاس کرتا۔ سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ مکے دے چوک اندر لے آمدہ گیا، پھر دسیا گیا خبیب انج کر کے تینوں سزا دین دا ارادہ بنایا ہے، تے حضرت خبیب دی آنکھاں چوں آنسو آ گیا، رو پہ جدو آنکھاں چوں آنسو آئے تے کافرانو ترس آ گیا دینے، خبیب رو پہ اچھا چلو کوئی انجدہ صاحب لائیے بھی انہوں اسی نہیں مار دی، کہنے دینے اے خبیب کوئی بھی تمنا کر لے، آج جیڑی گل کہہ دیں گا وہ تیری گل من لئی جائے گی، جو کہہ چھڑیں گا نا جا جو کہہ دیں گا منی جائے۔ کڈی وڈی گل ہے، آج کسی بندے نو سزائے موت ہوئے، موت دا پتہ پھندا سامنے ہوئے، تھوڑی دیر تو بعد گردن دے وچ آ جانا ہوئے، این اس وقت اس بندے نو پوچھیا جائے بھائی جو کہیں گا ہن جو کہیں گا مان لیا جائے گا، ایمان نہ دسو کی کہے گا، ہی کہے گا میں چھوڑ دو میں اپنے گھرے چلا جاواں، اپنے بچیاں چ چلا جاواں، اپنی بیوی کو چلا جاواں۔ کیا خبیب دے بچے نہیں سن؟ کیا خبیب دی بیوی نہیں سی؟ کیا خبیب دے سینے وچ دل نہیں سی؟ کیا دل وچ محبت نہیں سی؟ سب کچھ موجود سی، لیکن اس دے باوجود جناب خبیب نے کیا فرمایا اگر آج دے وقت کوئی گل پوری کرنا چاہتے ہو مینو تھوڑا جا وقت دے دیو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لواں، مینو تھوڑا جا ٹائم دے دیو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لواں، اللہ دے حضور سجدہ کر لواں، اللہ دے حضور قیام کر لواں۔ کائنات دے لوگوں اے او لوگ نے جنہاں نو نماز دی قدر سی، جڑے نماز دے پابند سن، جڑے نماز پڑھیا کردے سن، ساڈے وانگو نہیں رمضان دا مہینہ پڑھیا تے باقی 11 مہینے چھٹی دے نانا، 5 وقت دی نماز، 12 مہینیاں دی نماز، ساری زندگی دی نماز، اللہ پوری زندگی دا پکا نمازی بنائے، اچھی آمین آکھو اللہ اکبر، اللہ پکے نمازی بن جاؤ، پکے نمازی۔ اے ویکھو نا میں تو انہوں پوچھنا کہ اس وقت خانہ کعبہ دا طواف ہوندا پیا کہ نہیں؟ بولو گھنٹے بعد رک جائے گا، 24 گھنٹے 12 مہینے چل رہا ہے، نہیں رکدا سوائے نماز دے وقت۔ نماز ٹائم رک جانا ہے نا، جدو فرضی نماز کھڑی ہو جاندی ہے ادو طواف رک جاندہ ہے، سانو سبق ملدا ہے اور طواف رک گیا ہے، درزیہ تیری مشین کیوں نہیں رکی؟ وہ طواف رک گیا ہے، وہ ٹرک ڈرائیورہ تیرا ٹرک کیوں نہیں رکیا؟ طواف رک گیا ہے، اور جناب کار ڈرائیورہ تیری کار کیوں نہیں رکی؟ وہ طواف رک گیا ہے، ہوٹل والیا تیرا ہوٹل کیوں نہیں رکیا؟ کیا تیرے ہوٹل اتنے ضروری نے؟ طواف تو بھی اعلیٰ نے معاذ اللہ، جو رب دے گھر دا طواف رک سکتا ہے، 10 تیرا کم کیوں نہیں رک سکتا؟ 5 وقت دی نماز نال کی ہو جائے گا؟ اگر 10 منٹ نماز واسطے کٹ لیں گا تو کی ہو کی جائے گا؟ یقین منو نماز اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی۔ میں نو تقریباً 1.5 مہینہ پہلے یا 2 کر لو اللہ دے گھر جان دا اتفاق ہویا، زور دی نماز دا وقت سی،
تے اسی نکلے ہیں نماز واسطے تے قریب ہی حرم دے ایک کبری ہے جڑے گئے لوگ جانتے ہیں حرم باب عبدالعزیز چو نکلے پہلی کبری آتی انہوں کبری سادتے ہیں پڑ سادتے ہیں عربی کبری اتنے جدو پہنچے نا تے نماز ظہر کھڑی ہو گئی وہ کبری دے تھلے چھائیں تے بڑے سارے لوگ اتھے ہی ہونا اپنا اپنا جناب کسی کو صافہ سی انہیں صافہ سوڑ دیتا عام روٹین پہلے بھی اتنے نماز پڑھی تے میرے کول بھی ایک رومال سی تے اسی وہ بچھایا میں تے میرے والد محترم اسی نماز یقین جانو ایک کمانڈو یعنی عربی اتھوں دا انہیں اے سی والی گڈی چو نکلے ہے اور جناب وہ شرطا انہیں ویکھیا بھی ہن میں نماز کتے پڑھا تسی یقین منو کہ انہیں بغیر نہیں ویکھیا کہ یہ سڑک ہے نہیں ویکھیا بھی یہ توپے اے سی والی گڈی چو نکلے ہے تے اوہیں انہیں سڑک دے ہوتے توپے ہی نماز نہیں چھڑی تے میں نے خیال ہے میں کہا یا اللہ یہ تیری گھر دی پولیس ہے تے ساڈی پولیس دا یہ کوئی نہیں حال وہ تو خیر نہ کدی بھی نہیں پڑھ دے اور میرے محترم بھائیو نماز وچ اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے نماز دے پابند بن جاؤ صرف رمضان اندر نہیں غیر رمضان اندر بھی نماز دی پابندی کرو میں کہا کرنا نماز ایک ایسا مسئلہ ہے یہ وچ اللہ نے چھٹی نہیں رکھی البتہ لچک رکھی ترمیم رکھی آپشنز رکھے ہیں مثلا یا اللہ میں بیمار ہاں فرمایا تے کوئی گل نہیں تو بہ کے پڑھ لے یا اللہ میں بڑا بیمار ہاں فرمایا کوئی گل نہیں تو لمحہ پہ کے پڑھ لے یا اللہ میں بڑا ہی بیمار فرمایا لمحہ پہ کے ہاتھ دے اشارے نال ہی پڑھ لے یا اللہ پانی کوئی نہیں فرمایا کوئی گل نہیں مٹی نہ تیمم کر کے پڑھ یا اللہ میرے تے غسل واجب ہے تے پانی کو نہیں لبدا فرمایا تیمم کر لے میں غسل بھی مان لاں گا تے وضو بھی مان لواں گا یا اللہ میں سفر وچ آں تے میں زور پڑی تے میں لیٹ ہو جانا فرمایا کوئی گل نہیں تو سفر کر لے تے اگے جا کے زور تے اثر کٹھی کر لویں یا اللہ میں مغرب پڑھنا آیا سا تے بدل گرج لے نے بارش پین دا خطرہ پتہ نہیں عشاء ویلے کی بنے فرمایا کوئی گل نہیں مغرب دے نال عشاء کر کے کٹھی پڑھ لے یا اللہ میں عورت ذات ہاں یا اللہ تے میں کی کراں نکا جا بچہ روج فرمایا کوئی گل نہیں تو بچہ چک کے پڑھ یا اللہ بچہ ہو جو پیشاب کر دیا فرمایا یغسل من بول الجاریہ و یرش من بول الغلام پیشاب کر دے گا تے پانی دے چھٹے مار لویں میں تیرے کپڑے نو پاک ماننا گا یا اللہ میں میدان جہاد اندر ہاں میں کی کراں دشمن سر تے فرمایا رکھتا 4 نے 3 پڑھ لے یا اللہ دشمن بڑا نیرے فرمایا رکھتا 4 نے 2 پڑھ لے یا اللہ او آ گیا دشمن فرمایا رکھتا 4 نے 1 پڑھ لے یا اللہ دشمن بڑا نیڑے فرمایا میرے بندے ڈگ دیاں ٹھیندیاں ایک سجدہ تو کر چھڑ پوری نماز دا ثواب میں رب تینوں دے چھڑاں کنیاں چھوٹا نے کنیاں ترمیمہ نے کنی آپشنز نے کھولو صلاۃ الخوف نکالو حدیث دیاں کتاباں جو انے طریقے نے صلاۃ الخوف دے انے طریقے نے اللہ نے اصل چاکھیا ہے وہ میرے بندے پڑھو صحیح جی میں مرضی پڑھو 50 نمازاں اللہ نے فرض کیتیاں تسی کی سمجھ دو کہ اللہ نے ساڈے تے بوجھ پایا نہیں گلاں سمجھڑ دیاں نے اصل وچ اللہ نو اپنے بندیاں نال پیار ہی بڑا ہے جہدے نال پیار ہوئے نا آ منڈیاں نو چھوریاں نال پیار ہوندا ہے یہ 24 گھنٹے فون تے گلاں ہی کردے رہندے اللہ نو ساڈے نال پیار ہی بڑا ہے اللہ کہندا میرا بندہ میرے نال گلاں ہی کردا رہے پیار ہے نا اللہ نے تاں 50 فرض کیتیاں بھی میرا بندہ میرے نال گلاں ہی کردا رہے کدی ہاتھ بن کے میرے نال گلاں کرے کدی رکوع چ جا کے میرے نال گلاں کرے کدی سجدے چ پے کے میرے نال گلاں کرے کدی زانویں تلمذ ہو کے میرے نال گلاں کرے میں اپنے بندے دیاں اداواں ویکھ کے خوش ہوواں میں فرشتیاں نو کہاں آ ویکھو میرے فرشتیو میرا بندہ سجدے چ پے کے میرے نال گلاں کردا ہے رکوع جا کے گلاں کردا ہے ہاتھ بن کے میرے نال گلاں کردا ہے تشہد بیٹھ کے میرے نال گلاں کردا ہے اللہ تعالیٰ نے اے 50 تاں فرض کیتیاں سن اے تے رحمت للعالمین پیغمبر سن جو بار بار جاندے رہے اللہ تعالیٰ نے کٹائیاں او کٹائیاں ساڈیاں نے اپنیاں نہیں کٹائیاں بلکہ اینڈ تے آکھیا لا تبدیل لکلمات اللہ میرے سونیاں تیرے والوں کٹ گئیاں ساڈے والوں نہیں کٹیاں تیری امت پڑے گی 5 اسی ثواب 50 دائی دے چھڑاں گے اس تو بعد کے بھی نہیں پڑھنی یار تے پھر دسو پھر جنت جان دا تو کوئی تک نہیں نہ بندا پھر نہیں جنت لبنی اس واسطے میرے بھائی لکھ لو یاد کر لو میں ایک بڑا جملہ بھی کہہ دینا
اللہ دی زمین تے انسان رہ گیا، رب دی زمین تے کوئی درندہ کوئی پرندہ بھی ایڈا گندا نہیں جڈا گندا بے نماز ہے۔ اللہ دی زمین تے کوئی درندہ بھی ایڈا گندا نہیں، کوئی پرندہ بھی ایڈا، کوئی شے ایڈی منحوس نہیں جڈا منحوس بے نماز ہے، جڈا گندا بے نماز ہے۔ بے نمازی نہ بنو، نماز پڑھو، جویں پڑھی جاندی ہے پڑھو، جس حال اندر پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ شریعت دیاں ساریاں لچکاں ساڈے واسطے نے، ساریاں ترمیماں ساڈے واسطے نے۔ عذر شرعی رکھ دیا ہویا جڑی مرضی ترمیم تو فائدہ اٹھا لو، لیکن نماز چھڈو نہ۔ اللہ سانو 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی مینوں پورے فیصلہ باد دا نہیں پتا، میں تواڈے کولوں وعدہ لینا چاہنا بھئی باقی 11 مہینے پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ ہاتھ چک کے میرے نال نہیں، اللہ نال وعدہ کر کے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لو جی اے بڑی پیاری گل ہو گئی ہے، تسی سارے 12 مہینے نماز پڑھو گے انشاءاللہ اللہ مینوں بھی اجر دے گا۔ اللہ سانو ساریاں نو پکا سچا پکا پیڈا پوری زندگی دا اللہ سانو نمازی بنا دے۔ اپنی زندگی دی آخری نماز بھی اللہ سانو جماعت نال پڑھن دی توفیق دے دے۔ کتنی پیاری گل یاد آئی، یہ گل مکائیے۔ نبی پاک فرماندے نے جدو مومن بندہ قبر چ جاندا ہے نا تے قبر چ بظاہر ڈر تو بندے نو لگدا ہے، میت قبر فرشتے آ گئے نے، ایک عجیب ماحول۔ تے نمازی بندہ وہ کہندے نے مر ربو کا من نبیو کا ما دینو کا، تو وہ کہندا ہے او یہ بعد چ پوچھ لیا جائے مینوں نماز اثر پڑھ لین دے، یہ گلاں بعد چ آپاں کر لیں گے، میری نماز پئی جاندی ہے میں نماز۔ یہ تسی دنیا تے بھی ویکھو گے نمازی بندہ اذان تو بعد انہوں سکون نہیں آئے گا، وہ دی کوشش ہوئے گی بھی یار وہ کوئی گل کرو گے نا یار کر لینے میں نماز، یعنی دنیا تے پئی ہوئی چنگی عادت قبر وچ کام آ گئی۔ وہ پوچھتے ہیں مر ربو کا من، انہیں چھڈو پہلے میں نماز پڑھ لیں دو پھر گل کرنے۔ وہ کہندے نے چل یار تیریاں جڑیاں پڑھیاں گئیاں وہی بڑیاں فائدے مند نے، سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے، تیرے واسطے اللہ نے رحمتاں تے برکتاں کر چھڑیاں۔ اللہ تعالیٰ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لو بھئی سارے احباب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عین اصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ سی تیرے غلام، ساڈے والدین بھی تیرے غلام، اللہ ساڈے آباء و اجداد بھی تیرے غلام، اللہ سے غلام بن غلام بن غلام۔ اللہ تیرے سامنے اسی بڑے ذلیل بڑے حقیر ہاں، اللہ تیرے دربار اندر ہاتھ پھیلا کے تیرے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنے ہاں۔ اللہ سانو معاف فرما، میرے مولا کریم ساڈیاں غلطیاں نو معاف فرما، اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما۔ یا اللہ تیرا مہینہ ساڈے کول جا رہا ہے، تیرا مہمان جا رہا ہے، یہ دی قدر چگر کو کمی رہ گئی ہوئے اللہ سانو معاف کر دے، مولا کریم سانو معاف فرما۔ اللہ سانو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ اپنے نوکرانو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ اپنے غلامانو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ اپنے منگتیانو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ اپنے فقیرانو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ اپنے کمیانو جہنم تو آزاد کر دے۔ میرے مولا کریم ساڈے تے راضی ہو جا، اللہ ساڈے تے راضی ہو جا۔
یا اللہ عید تے ایک دوسرے کو لوگ گفٹ منگتے ہیں، اسی تیرے کو تیری رضا گفٹ منگنے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جا، مولا کریم ساڈے تے راضی ہو جا۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ تینوں ہاتھ بننے پسند نے، ہاتھ بن کے معافی مانگنے، اللہ سانو معاف کر دے۔ اللہ تینوں روندے چہرے پسند نے، روندے چہرے بنا کے معافی مانگنے، اللہ سانو معاف کر دے۔ اللہ تینوں اکھاں دے آنسو پسند نے، اکھاں نم کر کے معافی مانگنے، اللہ سانو معاف فرما۔ میرے مولا کریم بے اولادیاں نو اولاد دے دے، اللہ مقروضاں دے قرضے دور کر دے، اللہ پریشانیاں دور کر دے۔ میرے مولا کریم جنہ دے گھراں دے اندر کسی بھی قسم دی کوئی ٹینشن اللہ اپنی رحمت نال دور فرما۔ میرے مولا کریم ساڈی گھریلو تمام معاملات درست فرما دے، اللہ ساڈے اعمال دی اصلاح فرما دے۔ وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما، اللہ وطن عزیز نو امن دا گہوارہ بنا، اللہ پوری دنیا جتھے مسلمان مظلوم نے مظلومہ دی مدد فرما، اللہ فلسطینی مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ شامی مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ برمی مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ کشمیری مسلمانہ دی مدد فرما۔ میرے اللہ میرے ملک نو وطن عزیز نو امن دا گہوارہ بنا دے۔ میرے مولا کریم ساڈے سیام و قیام اپنی بارگاہ اندر قبول کر لے، قرآن کرام دا قرآن سنانا قبول کر لے، اور سامعین دا سننا قبول کر لے۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور الرحیم ہے، ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ تیرے بندے تیرے گھر وچ بہ کے تیری دتی زبان تو تیرے کولوں منگدے نے، اللہ انہاں نوں معاف کر دے۔ اللہ انہاں دے دلاں وچ جو تمناواں آرزاں جائز آرزواں نے اللہ ساریاں پوریاں فرما دے۔ اللہ ساڈے حق اندر جو بہتر ہے سانو دے دے، اللہ ساڈے حق اندر جو بہتر ہے سانو نہیں پتا، تینوں پتا ہے، اللہ جو بہتر ہے سانو عطا کر دے۔ اللہ اپنے برے فیصلے تو سانو محفوظ کر لے، اللہ اپنے غضب تو سانو محفوظ کر لے، اللہ اپنی رحمت عطا کر دے، اللہ اپنی رحمت عطا کر دے، اللہ بخشش عطا کر دے، اللہ جنت عطا کر دے، اللہ جنت عطا کر دے۔ اے روزے دے اندر اللہ جڑی گرمی تے حبس اندر روزے رکھے نے، اے دے بدلے محبوب دے گورے ہتھاں چ حوض کوثر نصیب کر دے۔ اللہ قیامت والے دن اپنے چہرے دا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے چہرے دا دیدار نصیب فرما۔ مولا کریم اللہ اپنے چہرے دا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے، چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر ہسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نو شفا دے دے، بے اولادیاں نو اولاد دے دے۔ میرے مولا کریم سانو معاف فرما۔ اللہ اس مسجد دے جتنے بانیان دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں ٹھنڈیاں فرما۔ اللہ اس مسجد معامنین و منتظمین امام و خطیب اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما۔ میرے مولا کریم سب نو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ سانو پوری زندگی دا نمازی بنا دے، اللہ سانو پوری زندگی دا نمازی بنا دے، زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق دے دے۔ اللہ زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نال درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔